الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس پر کچھ گفتگو ہو چکی ہے تعارف قرآن کے ضمن میں کہ رحمان اور رحیم دو نام ہیں کہ جو رحمت کے مادے سے نکلتے ہیں۔ رحمان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جوش، ہیجانی کیفیت، طوفانی کیفیت، اور رحیم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دوام اور تسلسل۔ یہ دونوں کیفیات اللہ کی رحمت میں بیک وقت موجود ہیں، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہم سمندر کو دیکھتے ہیں، متلاطم سمندر ہے، اس میں ہیجان ہے، طوفان ہے۔ دریا کو دیکھتے ہیں کہ وہ سکون کے ساتھ چل رہا ہے، خاموشی سے چل رہا ہے، بہہ رہا ہے، بس تسلسل کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ ہم ان دونوں کیفیات کو علیحدہ علیحدہ دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن ان دونوں کو بیک وقت اس کا تصور نہیں کر سکتا، تخیل ممکن نہیں۔ لیکن اللہ کی رحمت کی یہ دونوں شانیں مستقلاً ہر وقت موجود ہیں بیک وقت، اسی لیے ان دونوں کے درمیان کہیں حرف عطف نہیں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ کل حمد، اور حمد کو ذہن میں رکھ لیجئے، حمد مساوی ہے تعریف جمع شکر۔ عام طور پر ترجموں میں ایک لفظ لایا جاتا ہے، کل تعریف اللہ کے لیے، یہ کافی نہیں ہے۔ تعریف آپ کسی شے کی کر سکتے ہیں جس میں کوئی حسن ہے، خوبی ہے، کسی بھی اعتبار سے، خواہ آپ کو اس کے حسن و خوبی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ ایک پھول ہے، بہت خوبصورت ہے، بس ٹھیک ہے، خوبصورت ہے، آپ نے کہا، تعریف کر دی۔ شکر کرتے ہیں آپ اس شے کا جس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہو، استفادہ ہوا ہو، آپ کی کوئی ضرورت پوری ہوئی ہو، آپ کی کوئی مشکل رفع ہوئی ہو۔ اور آپ دیکھیں گے کہ حمد میں یہ شکر کا پہلو غالب ہے۔ جتنی بھی دعائیں ہیں حضور سے منقول، شکر کے مقام پر وہاں حمد آتا ہے۔ بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا کھایا، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی۔ اب یہاں دیکھیے ترجمہ تعریف نہیں، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے کھلایا اور پلایا۔ آپ بیت الخلاء سے باہر آئے، نجاستیں آپ سے دور ہو گئی، طبیعت میں انشراح ہوا، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اور شکر ہے اس اللہ کا جس نے اذیت بخش چیزیں مجھ سے دور کر دیں اور مجھے عافیت بخشی۔ تو یہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا حسن و کمال اور حسن و جمال اپنی جگہ بھی اس انتہا کا ہے کہ جتنی تعریف اس کا حق ہے ہم کر ہی نہیں سکتے، لیکن اس کے احسانات اور انعامات ہم پر اتنے ہیں کہ ہم ان کو بھی گن نہیں سکتے۔ لہذا ایک ہی احصاء ہم نے کر دیا الف لام کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اور کل شکر اللہ کے لیے ہیں کہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، رب ہے، مالک ہے۔ رب میں ایک مفہوم ہوتا ہے ربوبیت کا، اور اس میں مفہوم شامل ہوتا ہے تربیت کا، ربیانی صغیرا۔ تو مالک ہونا اور تربیت دینا، آپ جس شے کے مالک ہوں گے آپ چاہیں گے اس میں بڑھوتری ہو، اس میں اضافہ ہو، نشو و نما پائے۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کا جڑی ہوئی ہیں، پروردگار بھی اور مالک بھی۔ عام طور پر عربی میں رب کا لفظ مالک کے لیے آتا ہے، رب البیت، رب الدار، رب المال۔ تو مالک وہاں پر ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، مال والا، گھر والا، گھر کا مالک۔ تو کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک بھی ہے اور پروردگار بھی ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اب دوبارہ اس کی میں وضاحت نہیں کروں گا۔ مالک یوم الدین، یوم دین کا مختار مطلق ہے۔ دین عربی زبان میں کہتے ہیں بدلے کو، دناہم کما دانو، کما تدینو تو دانو۔ یہ کہاوت ہے، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کما تدینو تو دانو۔ تو یہ ہے بدلہ، اس کا بنیادی مفہوم جو ہے وہ بدلہ ہے۔ تو بدلے کا ایک دن ہے جس دن فیصلہ ہوگا کہ کون کیا کما کر لایا ہے اور اسے کیا بدلہ ملنا چاہیے۔ آیا اس کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہے کہ اسے سزا ملنی چاہیے، یا اس کی حسنات اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے کہ اسے جزا ملنی چاہیے، اس کا انعام اور اکرام کے ساتھ معاملہ کیا جانا چاہیے۔ وہ ایک دن ہے، اسے ہم یوم القیامہ کہتے ہیں۔ اور لیکن اصل بات جو یہاں کہی گئی، یعنی ایک جملے میں تین باتوں کا اعتراف ہو رہا ہے۔ بعث بعد الموت، ایک دن آئے گا کہ ہم مرنے کے بعد تمام انسان اٹھا لیے جائیں گے۔ پھر حساب و کتاب، پھر اللہ کے ہاں حاضری ہوگی اور حساب کتاب ہوگا۔ اور تیسرا یہ کہ اس حساب کتاب کے دن کا مختار مطلق اللہ ہے۔
یعنی کسی اور کو اپنے ذہن میں سہارا بنا کر آپ زندگی گزاریں کہ وہ مجھے چھڑا لے گا، یا وہ ہستی جو ہے اتنی زوردار ہے کہ وہ مجھے بچا لے گی، اس سے اپنے دل کو، اپنے ذہن کو بالکل پاک کر لیجئے۔ مالک یوم الدین، ایک دوسری جگہ پر قرآن میں آیا ہے، اس روز کوئی پکارنے والا پکارے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن کس کا اختیار مطلق ہے؟ اور پھر کہا جائے گا اللہ کے لیے الواحد قہار، جو پوری طرح چھایا ہوا ہے، بس تولی ہے۔ تو مالک یوم الدین، جو جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ اب